بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هذه الصلوات الخمس حیث ینادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الهدى ولعمری لو ان كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل يهادي بين الرجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحتى عنه بها خطية. ابن ماجہ مشکات شریف، مسلم شریف. ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ کل کو وہ خدا سے مسلمان بن کر ملاقات کرے تو اسے ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کی پابندی کرنی چاہیے جہاں اذان دی جاتی ہو، کیونکہ یہ نمازیں ہدایت کے طریقے ہیں اور خدا نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کی سنتیں جاری کی ہیں، اور قسم ہے اگر تم لوگ سب گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑنے والے ہوگے، اور اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ہم نے اپنا حال یہ دیکھا ہے کہ کوئی آدمی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے کھلم کھلا منافق کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آتا اور صف میں داخل ہوا کرتا تھا، اور جو شخص پاکی حاصل کرے یعنی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر کے مسجد کا قصد و ارادہ کرے اور نماز پڑھے تو وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس قدم کے بدلے اس کا 1 درجہ بلند کر دیں گے اور اس کا 1 گناہ معاف کر دیں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب لیحطب ثم امر بالصلاة فیؤذن لها ثم امر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدكم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں کہ اذان دی جائے، اور ایک آدمی کو کہہ دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور اس کے بعد میں بے نمازی لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور اسی ذات کی قسم ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ چربی دار گوشت ملے گا یا گوشت والے 2 عمدہ کھر ملیں گے تو وہ یقیناً عشاء کی نماز میں حاضر ہو جائے گا. وعنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. بخاری شریف. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدمی کی با جماعت نماز اس کے گھر یا بازار میں نماز پڑھ لینے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ اجر کا باعث ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کے لیے نکلے، صرف نماز کا ارادہ ہو، تو جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے. پھر جب وہ نماز ادا کر رہا ہو تو جب تک وہ جائے نماز میں ہو، فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. اور آدمی اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. تین حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اور ترجمہ آپ نے سنا. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کے 6 رکوع کی پہلی آیت میں جہاں یہ بات ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے لیے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ اور بہت ساری بھی نیکیاں ہیں. اس آیت میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کا لفظ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرے. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا. ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھنا ہے، اور ہم با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم گھر سے وضو کر کے، گھر پر سنت ادا کر کے، کبھی بغیر سنت ادا کیے ہم لوگ گھر سے نکلیں با جماعت نماز پڑھنے کے ارادے سے. اور با جماعت نماز مسجد میں ہوتی ہے، با جماعت نماز مسجد میں ہوتی ہے. اگرچہ مسجد سے ہٹ کر کے بھی آدمی اپنے گھر پر، اپنی آفس میں اور اسی طرح بازار میں جہاں چاہے جماعت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے جو اس لیے تعمیر کی جاتی ہے کہ وہاں بستی کے لوگ ایمان والے اکٹھا ہوں اور با جماعت نماز ادا کریں. تو مسجد کے قصد و ارادے سے گھر سے نکلے اور آ کر کے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرے، یہ ہے نماز قائم کرنا. تنہا نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس کو اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر اس نے نماز پڑھی تو اس کو 100 نیکیاں ملی. لیکن اگر وہ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد آئے اور مسجد آ کر کے باجماعت نماز ادا کرے تو اس کو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا. یعنی گھر پر نماز پڑھنے کا اگر اسے 100 نیکیاں اس کو ملی تو وہی نماز اگر وہ مسجد میں آ کر کے جماعت سے پڑھے گا تو اس کو 25 گنا یعنی 2500 نیکیاں ملیں گی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو 2700 نیکیاں ملیں گی. پہلی جو عبارت میں نے پڑھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں ان کا کلام ہے، ان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مسلمان ہو. ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے جب اللہ ہم کو مسلمان سمجھے گا تو ہم مسلمان. صرف ہمارے سمجھ لینے سے ہمارا کام نہیں بنے گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر وہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ مسلمان ہو تو اسے چاہیے کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے، اہتمام کے ساتھ 5 نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے. ان نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ بحیثیت مسلمان اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور مسلمانوں میں اس کا شمار کیا جائے گا.
نماز کا یہ عمل کل قیامت کے دن اس کے لیے مسلمان ہونے کا باعث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو نوازیں گے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل۔ آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی تین چیزوں کی محبت اللہ پاک نے مجھے عطا کی، یا تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں۔ ایک ہے الطیب، خوشبو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت میں اپنے محبوب کو اس طرح نوازا تھا کہ آپ کا پسینہ بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ ہمارا پسینہ کیسا ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہوتا تھا وہ نایاب خوشبو ہوا کرتی تھی، اور اللہ نے آپ کو ایسا نوازا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم کو تلاش کرنا ہوتا تھا کہ حضور کہاں ہیں تو ہم کو راستے مہکتے تھے، ہم راستے پر آتے تھے تو راستہ مہکتا تھا کہ ادھر سے حضور گئے ہیں، ہم اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ آپ کو خارجی طور پر خوشبو کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ خوشبو استعمال کرتے تھے، آپ کو خوشبو بہت پسند تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک محرم خاتون کے یہاں سو رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، آپ کے چہرے پر پسینہ آیا اور وہ پسینہ ابھرا، یعنی قطروں کی شکل میں چہرے پر پسینہ تھا۔ تو جس کے گھر آرام کر رہے تھے اس خاتون نے حکمت سے آپ کے چہرے سے وہ پسینہ اٹھا کر ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کیا، لیکن ظاہر بات ہے اس عمل سے حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے آنکھ کھلنے کے بعد پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ آ گیا تھا، اور ایسی خوشبو تھی کہ وہ خوشبو ہم نے کسی خوشبو میں محسوس نہیں کی، نایاب خوشبو۔ تو ہم اس آپ کے پسینے کو جمع کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی دنیاوی خوشبو میں ملا لیں، اور وہ خوشبو ایسی ہو جائے کہ کسی کے پاس نہ ہو۔ ظاہر بات ہے حضور کا پسینہ کس کو نصیب ہوتا، اور اگر کسی کو مل گیا تو کسی دوسرے کے پاس وہ خوشبو کہاں سے آئے گی؟ تو اس دنیا میں حضور کو خوشبو پسند تھی، الطیب والمرأہ الصالحہ، اور نیک بیوی۔ اس دنیا میں حضور کو اللہ کی نعمتوں میں سے جہاں خوشبو پسند تھی وہی نیک بیوی بھی پسند تھی۔ اور تیسری چیز فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ اگر ہم بھی اپنے نبی کے طریقے پر نماز ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بھی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا۔ آج تو ہماری نماز کیسی ہے ہم کو معلوم ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی غفلت۔ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے خیالات منتشر ہوتے، بھول جاتے ہیں کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، 1 سجدہ کیا کہ 2 سجدہ کیا، آدمی بھول جاتا ہے، ذہن ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عین مطابق
اگر ہم نماز ادا کریں تو نماز میں اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی۔ تو حضور کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے محتم بالشان عبادت نماز بہت پسند تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے کچھ ہدایت والی سنتیں جاری کی ہیں، انہی میں سے نماز ہے۔ اور پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر تم سب لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھنے لگو، مسجد آنا چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمہارے نبی کا طریقہ گھر میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے، یعنی فرض نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھی، گھر پر نہیں۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے اور سنت و نوافل گھر پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے غفلت ہو رہی ہے، ہم لوگ فرض نمازیں گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر مسجد میں اگر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو سنت و نوافل مسجد میں پڑھ لیتے، ہم کبھی گھر پہ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا کیا مطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرو، محبت کے مارے گھر میں مت قبر بناؤ۔ ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا تو مارے محبت میں اپنے گھر میں مت اس کو دفن کرو، بلکہ میت کو لے جاؤ مسلمانوں کے عام قبرستان میں اس کو دفن کرو۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، منع ہے، اس لیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہوں گے یا جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہوں گے ان کو یہ بدگمانی ہوگی اگر ہم قبرستان میں نماز پڑھیں گے کہ یہ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے قبرستان میں چاروں طرف قبر ہوتی ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھو گے آپ کے آگے اگر قبر ہوگی تو دیکھنے والے ایسا سمجھیں گے آپ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اور تم اپنے گھر میں بھی کبھی نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا گھر قبرستان کی طرح ہو گیا۔ اس لیے گھروں میں نماز پڑھا کرو، لیکن وہ نماز جس کا تعلق سنت و نوافل سے ہو۔ آپ گھر پر تہجد پڑھو، آپ گھر پر چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، یہ نمازیں پڑھا کرو۔ آپ گھر میں نماز پڑھو گے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ پوچھتے ہیں لوگ۔ نماز سے زیادہ مؤثر عمل خیر و برکت کا دوسرا نہیں۔ نماز میں آدمی قیام کرتا ہے، نماز میں آدمی رکوع کرتا ہے، نماز میں آدمی سجدہ کرتا ہے، نماز میں آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نماز میں آدمی دعائے معصورہ پڑھتا ہے، نماز میں آدمی درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ سارا عمل نماز میں ہے، اور جب آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو یہ سارا عمل گھر میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا کرتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے،
تو سنت و نوافل ادا کرنے کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے اور فرض ادا کرنے کا اہتمام مسجد میں کرنا چاہیے۔ آدمی فرض نماز اگر گھر پر پڑھ رہا ہے تو اس کو تنہا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ آدمی مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو جو ثواب اس کو گھر پر نماز پڑھنے کا ملا تھا اس سے 25 گنا زیادہ یا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب مسجد کی نماز پر ملے گا۔ لڑکے کا نام ابو البشر رکھنا کیسا ہے؟ اب کے معنی عربی میں باپ کے آتے ہیں، ابو البشر کے معنی انسانوں کا باپ۔ یہ کنیت ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ وہ تمام انسانوں کے باپ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو البشر کہتے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں 10,000 سے زیادہ نبی پیدا کیے، ان کی نسلوں میں اتنے نبی آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو البشر تمام انسانوں کا باپ۔ نام رکھ سکتے لیکن مناسب نہیں۔ آدمی نام رکھنا چاہے، جب نام دگلو ساڈو رکھ سکتے تو ابو البشر بھی رکھ سکتے، لیکن نام ایسا رکھنا چاہیے جو نیک لوگوں کا نام ہو۔ آپ آدم نام رکھیے نا، نوح نام رکھیے، موسیٰ رکھیے، عیسیٰ رکھیے، محمد رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگوں کا نام رکھنا چاہیے۔ تو نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نام کی خیرات و برکات عطا کرتے۔ جیسے آتا ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا یا جس کا نام احمد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب جیسے میرا نام اسماعیل ہے، لیکن میں اپنے نام کے ساتھ والدین نے محمد نام لگایا ہے، تو میں کہتا ہوں، کسی نے پوچھا نام کیا، کہتا ہوں محمد اسماعیل۔ یہی آپ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ احمد لگاتے صرف اس وجہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے نام کا حصہ یا جس کا نام محمد یا احمد ہوگا، جو میرے نام پر نام رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ حضور کی کنیت تھی ابو القاسم۔ کیا کنیت تھی؟ ابو القاسم حضور کی کنیت تھی۔ حضور کے ایک بیٹے، ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام قاسم تھا، اس پر حضور نے کنیت رکھی تھی ابو القاسم، یعنی قاسم کا باپ۔ اور اہل عرب ان کا تعامل یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں کسی کو اگر آواز دینا ہے تو نام سے آواز نہیں دیتے، کنیت سے آواز دیتے، کنیت سے ان کا طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے آواز دی یا ابا القاسم، حضور رک گئے، پلٹ کر کے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول معاف کرنا، میں نے آپ کو آواز نہیں دی، فلاں شخص کو میں نے آواز دی۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ تم میرے نام پر نام رکھو محمد، میری کنیت پر نام مت رکھو، یعنی ابو القاسم نام مت رکھو۔ اسی طرح ابو البشر بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ہے یا آپ کا لقب ہے، ابو البشر نام رکھنا مناسب نہیں ہے، آپ حضرت آدم کے نام پہ نام رکھ لو۔ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اگر شوہر زکوٰۃ کا مستحق ہو
تو کیا بیوی اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم دے دے یا اس کی کوئی خاص صورت ہے؟ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. یہ تو ایسا ہو گیا کہ اپنی گھی اپنی پلیٹ میں. اگر ایسا کرنے لگے تو باہر زکوٰۃ جائے گی نہیں نا. شوہر اپنے مال کی زکوٰۃ بیوی کو دے دے فارغ، بیوی اپنے زیورات اور مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے دے کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور مال گھر میں بھی رہ گیا. تو شوہر بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ جو فرض ہے یا صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے یہ نہیں دے سکتی. ہاں شوہر جو ہے صدقے کی نیت سے نفل صدقہ بیوی کو دے دے، بیوی شوہر کو دے دے، چلے گا. ایسے بھی گھر کا سرپرست جیسے باپ اپنی اولاد پر جو خرچ کرتا ہے، بھائی بہنوں پہ جو خرچ کرتا ہے، یا شوہر اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہے، اللہ اس پر صدقے کا ثواب دیتا ہے. حالانکہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے. لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے یا صدقہ فطر جو صدقات واجبہ میں آتا ہے وہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے. بعد جماعت نماز مغرب میں امام صاحب نے غلطی سے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے سے لقمہ دیا گیا تو امام صاحب نے کھڑے ہو کر تیسری رکعت ادا کی، پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا. اس صورت میں امام اور مقتدیوں کی نماز درست ہوئی یا نماز کا اعادہ یعنی دہرانا لازم ہے؟ نماز ہو گئی. دوسرے قاعدے پر، پہلے قاعدے پر 2 رکعت پر امام سے اگر سہو ہو گیا، بھول ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ کر کے کہ 3 رکعت ہو گئی ہے سلام پھیرا، پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر، امام صاحب سمجھ گئے کہ بھائی اپنے سے غلطی ہو گئی، تو کھڑے ہو کر کے وہ اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت ادا کی اور نماز 3 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا، تو امام صاحب کی بھی نماز ہو گئی اور ان کی اقتداء میں جتنے مقتدی لوگوں نے نماز ادا کی سب کی نماز ہو جائے گی. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق میں یا غصے میں یا بطور خطاب طلاق یا طلاق والی جیسے الفاظ کہہ کر پکارے، یا یہ کہے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو طلاق ہو جائے گی، تو کیا حکم ہے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. النکاح والطلاق والعتاق. ایک نکاح، اگر مذاق میں بھی ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت جن میں محرمیت کا رشتہ نہیں ہے اور وہ بول دیے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرے نے کہہ دیا قبول، اور 2 گواہ وہاں پر سن لیے، نکاح ہو جائے گا. خطبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. مذاق میں بھی اگر کسی نے ایجاب و قبول کر لیا نکاح ہو جائے گا. گواہ شرط ہے، گواہ ضروری ہے. اور اگر مہر کا تذکرہ نہیں کیا تو پھر مہر مثلی دینا پڑے گا، یعنی اس لڑکی کے خاندان میں جو مہر رائج ہوگا، ہوتا ہے کسی کے یہاں 11,000 ہوتا ہے، کسی کے یہاں 15,000 ہوتا ہے، کسی کے یہاں کم زیادہ ہوتا ہے، جو مہر ان کے خاندان میں چلتا ہوگا وہ مہر دینا پڑے گا. یعنی مذاق میں اگر کسی نے نکاح کیا تو بھی نکاح ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دیا
تو طلاق پڑ جائے گی۔ پاکستان میں ایک ڈرامہ ہوا تھا اور اس ڈرامے میں کردار ادا کرنے والے میاں بیوی تھے، اور وہ ڈرامے کے اندر شوہر نے بیوی کو طلاق دی۔ اب ظاہر بات ہے وہ ڈرامہ تھا، حقیقت نہیں تھی، لیکن شوہر نے طلاق دی، فتویٰ آیا، طلاق پڑ گئی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں حقیقت اور واقعہ حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ تو اگر بیوی کو مذاق میں طلاق دی، طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح باندی غلام تھے اپنی ملکیت میں، مذاق میں آزاد کر دیا، آزاد ہو جائیں گے۔ حقیقت میں آزاد کیا تو آزاد ہو ہی جاتے، مذاق میں بھی آزاد کیا تو آزاد ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے خطاب کے طور پر کہا اے طلاق والی، طلاق پڑ جائے گی۔ تیسرا مسئلہ کسی نے پوچھا یہ ہے کہ اگر کسی نے مشروط طلاق دی کہ اگر تو تیری ماں کے گھر گئی، تیرے میکے گئی تو تجھ کو طلاق، تو یہ طلاق مشروط ہے۔ شرط کیا ہے؟ میکہ جانا۔ اب یہ جس دن اپنے میکے جائے گی اس پہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا شوہر نے کہا کہ اگر تو فلاں سے بات کری تو تجھ کو طلاق، بات کرے گی طلاق پڑ جائے گی۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی سب سامان سمیٹنا چالو کی، کپڑا نکال بیگ میں ڈال، زیور نکال جمع کر۔ شوہر نے کہا اگر گھر سے باہر نکلی تو طلاق، اگر وہ گھر کے باہر نکلی طلاق پڑ جائے گی۔ اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی زندگی میں LIC کی پالیسی کرائی تھی، اس کے انتقال کے بعد پالیسی کی رقم بیوی کو ملی۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا بیوی پوری رقم اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہے یا صرف اتنی ہی رقم جتنی مرحوم نے پالیسی میں جمع کی تھی، جبکہ اس بیوہ کا کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہ ہو؟ دیکھو، عمومی حالات میں بیمہ کرانا جائز نہیں ہے۔ جان کا بیمہ کروانا، مال کا بیمہ کروانا، پالیسی لینا عمومی حالات میں جائز نہیں۔ یہ ایک قسم کا جوا ہے کہ اپنے پالیسی لے لو، 100 روپیہ ہر مہینہ جمع کرنے کا، ایسا رہتا ہے، 200 300 اس طرح رہتا ہے۔ آدمی اپنی جان کا بیمہ کراتا ہے تو ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، تو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے کہ یہ اندازے سے یہاں سے ابھی 30 سال اور زندہ رہے گا، تو پالیسی بن جاتی ہے 30 سال کی۔ اب 30 سال تک یہ پیسہ جمع کرتا رہے گا۔ اگر 30 سال تک یہ زندہ رہا تو پیسہ جو کمپنی کو جمع کیا کمپنی کا، لیکن اگر 30 سال کے اندر مر گیا تو اس کی پالیسی اگر 10 لاکھ کی ہے، اس نے 1 ہی لاکھ جمع کیا اور ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا یا حادثے میں انتقال ہو گیا، تو بیمہ کمپنی اس کو 10 لاکھ روپیہ دیتی۔ اس نے جمع کتنا کرایا تھا؟ 1 لاکھ روپیہ جمع کرایا تھا۔ مسئلہ یہی پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیمہ پالیسی لے لی، 1 لاکھ روپیہ جمع کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، مدت کے اندر کمپنی نے 10 لاکھ دیا اور اس نے اپنے وارثین میں بیوی کا نام لکھایا تھا، تو بیوی کو 10 لاکھ روپیہ ملا۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ پورا 10 لاکھ روپیہ استعمال کر سکتی ہے یا صرف 1 لاکھ روپیہ جو اس کے شوہر نے جمع کرایا تھا وہ استعمال کر سکتی ہے، باقی 9 لاکھ روپیے کا کیا کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی رقم جمع کرائی گئی ہے اتنا پیسہ اپنا ہے،
اتنا پیسہ اپنا ہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کی جو رقم ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو سٹے اور جوئے جیسا ہو گیا، لگاؤ، لگا تو مال آئے گا بڑھ کر کے، اور نہیں لگا تو جو لگائے وہ بھی گیا، یہی حال اس میں۔ تو عمومی حالات میں جان مال کا بیمہ کرانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حالات اگر بگڑ گئے ہوں، جیسے آج ملک کے حالات ایسے ہو گئے کہ ان کے علاقے میں، غیر کے علاقے میں آدمی اگر جائے آئے تو بسا اوقات حادثہ ہو جاتا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، لوگ گھیر کر کے مارتے ہیں، جان بھی لے لیتے ہیں۔ اگر اپنے کو یہ اندیشہ ہے، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں یہ ڈر ہے کہ آتے جاتے کہیں بھی جان جا سکتی ہے، اور آدمی بیمہ کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، یا اپنی دکان یا کاروبار ایسے علاقے میں ہے کہ کبھی بھی حالات بگڑے تو دکان لٹ جائے گی یا جلا دی جائے گی، تو آدمی بیمہ کرانا چاہے تو ایسے حالات میں گنجائش ہے۔ عمومی حالات میں بیمہ نہیں کرانا چاہیے۔ مفتی صاحب، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ، پیر یا پیٹھ پر سے چھپکلی گزر جائے تو کیا غسل کرنا ضروری ہوگا؟ اور غسل میں بھی سونے کے برتن کا یا زیور کا پانی ہونا چاہیے، کیا شریعت میں اس طرح کا کوئی حکم ہے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں۔ چھپکلی اگر کپڑے پر یا بدن پر سے گزر جائے تو آدمی اور کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں ایسا مشہور ہے کہ اگر چھپکلی گزر گئی تو اب پانی میں سونے کا زیور ہلاؤ اور اس پانی سے دھو اور نہاؤ تو پاک ہوں گے۔ یہ صحیح بات نہیں۔ پہلے سے ہمارے یہاں مغرب کی سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھی جاتی رہی، لیکن اب گوگل اور جدید قبلہ نما ایپس کے مطابق قبلہ مغرب سے تقریباً 3 سے 4 ڈگری دائیں جانب بتایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھو، ہم لوگ جہاں ہے آج ایپس یا قبلہ نما وغیرہ آ گیا، پہلے تھا لوگ صرف جہت کر دیکھتے تھے، جیسے ہم لوگ مغرب، ہر آدمی بالکل عین قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، وہ کیا اطمینان سے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہاں سے 4-4.5 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہم یہاں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ مغرب میں قبلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں سے اس کو قبلہ نظر آ رہا ہے تو عین قبلے کا رخ فرض ہے۔ اگر وہ مطاف میں یا مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو قبلہ نظر آ رہا ہے اور وہ ایسے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل ناک اور پیشانی کے بیچ سے اگر سیدھی لکیر کھینچی جائے تو وہ قبلے تک پہنچتی ہے تو نماز ہوگی، اور اگر آدمی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں سے اس کو قبلہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو عین قبلے کا استقبال ضروری نہیں، بلکہ جہت کا رخ کر لے کہ بھائی ادھر قبلہ ہے، آدمی ادھر رخ کر کے نماز پڑھے، قبلہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر اس کی عین ناک اور دونوں آنکھوں کے بیچ پیشانی سے سیدھی لکیر کھینچی جائے، وہ قبلے تک پہنچتی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور تھوڑا اگر ادھر ادھر ہو گئی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ 45 ڈگری
یہ 3-4 ڈگری کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ 45 ڈگری یعنی 22.5 ڈگری ادھر اور 22.5 ڈگری ادھر، اگر اتنے فرق سے بھی آدمی نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عین، ناک اور پیشانی کے سیدھی لکیر اگر قبلے پر نہیں جا رہی ہے، لیکن پیشانی کے اس حصے سے اگر لکیر نکالی جائے ادھر سے یا ادھر سے اور وہ قبلے تک پہنچ جاتی ہے، جیسے ادھر تھوڑا ترچھا ہو گیا تو عین جو ہماری ناک کے سامنے لکیر تو قبلے پر نہیں جا رہی ہے، لیکن ادھر سے اگر لکیر نکلی تو قبلے تک جا رہی ہے، نماز ہو جائے گی. 22.5 ڈگری ادھر اور 22.5 ڈگری ادھر، پورا جو دائرہ ہوتا ہے وہ 180 ڈگری کا ہوتا ہے. کتنی ڈگری کا؟ 180. اور آدھا کتنا ہوا؟ 90 ہوا. اور اس کا آدھا یعنی پاؤ کتنا ہوا؟ 45. تو 45 ڈگری دائیں اور بائیں ملا کر کے اگر اتنے فرق سے بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. آپ مالیگاؤں کی مسجد دیکھو گے تو سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ملے گا، سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ملے گا. اس لیے ہماری شریعت، ہمارا دین آسان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں. اور ہم لوگ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. وہ ایک پتھر کی عمارت ہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ایک رخ دیا گیا ہے اور ہم تمام لوگوں کا عمل یکساں رہے، اس لیے قبلہ رخ کا حکم دیا گیا ہے. ورنہ ایک آدمی مسجد میں آیا، ایک ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھ رہے، ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھ رہے، کہ ادھر کا رخ کر کے پڑھ، تو یہ مذاق ہو جائے گا. اس لیے ہم میں اتحاد دکھے عملی طور پر، اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم جدھر بھی رہو فَوَلِّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. مسجد حرام کا لفظ ہے، قبلہ کا لفظ نہیں ہے. اس لیے ہم کعبے کو اور قبلے کو سجدہ نہیں کرتے، ہمیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. کرپٹو کرنسی کا سوال پچھلے ہفتہ بھی آیا تھا، ابھی بھی آیا، اس کی میں انکوائری نہیں کر سکا، انکوائری کر کے بتاؤں گا. کیا محکمہ آبکاری میں ملازمت کرنا شرعاً جائز ہے، خصوصاً اگر اس محکمے کا کام شراب یا دیگر نشہ آور اشیاء کی نگرانی، وصولی محصول یا ان سے متعلق انتظامی امور سے وابستہ ہو تو اس ملازمت کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اس محکمے میں کام کرنے والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت پر روک لگائی جائے، یہ اس کا اصل کام ہے. لیکن اگر سرکار نے کسی کو کسی مخصوص نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے تو اس پر ٹیکس وصول کرتی ہے. جیسے بہت ساری دوائیں ہیں جو میڈیکل اسٹور پر ملتی ہیں، ان کا استعمال کرو تو نشہ ہوتا ہے. کھانسی کی دوا کبھی پیے؟ کھانسی کی دوا آدمی پی لے، نیند کیسی آتی؟ اس میں بھی کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے. جن لوگوں کا دماغی توازن یا دماغی بیماری ہوتی ہے ان کو بھی جو دوا دی جاتی ہے اس میں نشے کا اثر ہوتا ہے. تو یہ اسی محکمے سے متعلق ہے. فی نفسی ملازمت جائز ہے.
آج کل ملکوں میں SIR یعنی ووٹر فہرست کی جانچ اور تصدیق کا کام جاری ہے۔ بعض لوگ اپنا نام ایک سے زیادہ مرتبہ مختلف ووٹر لسٹوں میں شامل کروانے کی کوشش کرتے ہیں یا مختلف الگ الگ طریقوں سے میپنگ کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض افراد ایسے وارڈ کی ووٹر لسٹ میں بھی اپنا نام شامل کرا لیتے ہیں جس وارڈ سے ان کا حقیقی کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ الیکشن کے وقت وہاں جا کر ووٹ بھی دیتے ہیں ایک سے زائد، جس کی وجہ سے بعض اوقات نااہل امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شرعاً اس طرح ایک سے زائد مقامات پر نام درج کروانا یا ایسے وارڈ میں ووٹ دینا جس سے حقیقتاً اس کا کوئی تعلق نہ ہو، کیا جائز ہے؟ جائز نہیں، غیر قانونی۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس حکومت کے قانون کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اور قانونی طور پر ایک سے زائد نام ووٹر لسٹ میں درج کرانا غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم قانوناً مجرم ہیں اور ہماری شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ابھی تو جو SIR کا فارم ہے اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے اور وہاں آپ سے دستخط لی جاتی ہے، وہاں آپ سے دستخط لی جاتی ہے کہ میرا نام ایک ہی جگہ ہے، دو جگہ نہیں ہے۔ اگر دو جگہ میرا نام ہوا تو 1 سال کی سزا، قید یا جرمانہ، یا سزا اور جرمانہ دونوں مجھے قبول ہے، اس پہ ہم سے دستخط لے رہے۔ اب اگر آپ کا نام یا میرا نام ہم نے ایک سے زائد جگہ ووٹر لسٹ میں میپنگ کروا لی، SIR میں ہم نے اپنا نام ڈال دیا، خدا نہ خواستہ ہمارے کسی کرم فرما نے ہمارے خلاف کمپلین دے دی کہ اس نے 2 جگہ سے فارم اٹھایا ہے اور فارم بھرا ہے اور 2 ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈلوایا ہے، سرکار کارروائی کرنا چاہے تو 1 سال کی آپ کو سزا ہو سکتی۔ ووٹ آپ دو گے کس کو؟ کسی اور کو، اور سزا کس کو کاٹنی پڑے گی؟ ہم کو۔ اچھا، گورنمنٹ اگر جرمانہ لگانا چاہے تو جرمانہ بھی لگا سکتی ہے کہ 1 سال کی قید اور 10,000 روپیہ دنڈ۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں اور مصیبت میں ڈالنے کا پروگرام بنایا، اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پتہ نہیں جس کو آپ ووٹ دیں گے وہ جیتتا بھی ہے کہ نہیں جیتتا، ایسا ابھی ہو گیا نا۔ پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تھا، ووٹر لسٹ میں ٹوٹل نام 2,98,000 تھے، 2,98,000۔ الیکشن ہو گیا، ہمارے شہر میں کچھ سیاسی لوگوں نے ایسے لوگوں کا نام ووٹر لسٹ سے کٹوایا جن کے بارے میں ان کو گمان یہ تھا کہ یہ ہم کو ووٹ نہیں دیتے۔ 5,690 ووٹ کٹوائی گئی، باقاعدہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو 2,98,000 میں سے لم سم آپ پکڑ لو 5,600 ووٹ کٹوائی گئی، کتنی ووٹ رہ گئی؟ حساب آتا کہ نہیں؟ 2,98,000 میں سے اگر 5,000 ووٹ کم کی گئی، 2,93,000، اس میں 600 ووٹ اور کم کر دو تو 2,92,400 ووٹ، اتنی ووٹ کروا لی گئی۔ اس کے بعد نام بڑھوایا گیا،
اور 5 مہینے 6 مہینے کے بعد اسمبلی الیکشن ہوا. اسمبلی الیکشن میں ووٹ کتنی ہو گئی؟ 3,43,000. 3,43,000 ووٹ ہوگی. کتنی ووٹ بڑھائی گئی؟ 8,000 ادھر اور 43,000 ادھر. 51,000 ووٹ بڑھائی گئی. اب ظاہر بات ہے الیکشن ہو گیا. الیکشن ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ جیت نہیں سکے، تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس سے لی، اردو مراٹھی پریس والوں سے ان کی پریس کانفرنس سے لی. اسکرین لگا کر کے بتایا کہ 42,831 ووٹ ڈبل ٹیبل ہے، میت کی ووٹ ہے. اور ووٹ کم کروانے کے لیے انہوں نے 7 نمبر کا فارم بھرا اور ووٹ کٹوائی. اب ابھی جو ووٹ آئی ہے، جو فارم آئے ہیں، وہ 3,18,000 آئی. 23,555 ووٹ کٹ گئی ہے. اور یہ ووٹ کٹوائی گئی ہے باقاعدہ فارم بھر کر کے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آدمی ہار گیا. اب جن لوگوں نے 2-2 3-3 4-4، ایک آدمی نے 17 ووٹ دی نا، اس کو کیا ملا؟ بوگس ووٹ دینے کا 300 روپیہ ملا. 300 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی غیر قانونی کام کا مجرم ہو گیا. اور یہ عمل ایسا ہے کہ اگر اس پر سرکار کارروائی کرے تو آدمی کو 1 سال کی قید، مزید جرمانہ، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جائز نہیں. زید کے گھر الیکٹرک سیگڑی لگی ہے جو 2 نمبر پر ہے، اور نل بھی 2 نمبر پر ہے، اور سب گھر والے بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ایسا کرنے سے ایمان پر اثر پڑتا ہے؟ دیکھو، چوری چوری ہے. تم چاہے بجلی چوراؤ چاہے پانی چوراؤ، چوری چوری ہے، آدمی گنہگار ہے. اور شریعت میں چور کی سزا ہے. اگر کسی نے 10 درہم سے زیادہ کسی چیز کی چوری کی ہے اور وہ چوری پکڑی گئی اور ثابت ہو گئی تو شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے. اتنا ہاتھ کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا. یہ چوری کی سزا ہے. اب ہم لوگ مسلسل بجلی چراتے ہیں نا، اور جب نل میں پانی آتا ہے 2 نمبر کا نل ہے تو ہم پانی چرا رہے ہیں بغیر اس کی قیمت ٹیکس ادا کیے. ہم جو پانی اس طرح غیر قانونی طریقے سے لے رہے ہیں، یہ چوری ہے. کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، غسل کریں گے تو غسل ہو جائے گا. لیکن ایسا کرنا چوری ہے، چوری کا گناہ ہوگا، جائز نہیں. اور ہمارے شہر میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسا کہ بجلی کی بھی چوری کرتے ہیں، پانی کی بھی چوری کرتے ہیں. جائز نہیں ہے. تھوڑا سا پیسہ آدمی بچانے کے لیے قانونی طور پہ بھی مجرم ہے اور شریعت کی نگاہ میں بھی گنہگار ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کے اگر ناجائز کام کرو گے تو جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ بسا اوقات ایمان جانے کا خطرہ ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی شراب کا پیمانہ
ہے اٹھایا اور پینے سے پہلے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان سے خارج ہو گیا، فتویٰ اس کا. اب پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ کھا بھی رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے اور پی بھی رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے. سوچنے کا مقام. عورتوں کا قبرستان میں جانا یا مزار پر حاضری دینا اور اس قبر میں مدفون کے وسیلے سے دعا کرنا، وہاں کی کھیر کھانا اس نیت سے کہ مجھے اولاد ہو جائے، عورتوں کا یہ سب عمل کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں. عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی ممانعت ہے، مزار پر جانے کی ممانعت ہے، اور یہ ممانعت، یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے عورتوں کو مزار پر جانے کی، قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں. اسی طرح مزار پر جو کھیر پکتی ہے، جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ سمجھ کر کے کہ مزار پر جو ہے لنگر میں یہ کھیر مل رہی ہے، اس کے کھانے سے اولاد ہوگی، یہ ایک خوش گمانی ہے. آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ یہ کھیر کھائیں گے تو اولاد ہو جائے گی. اب ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ بھی سمجھ سکتے ہو. ایک لڑکا تھا، وہ جب ملے مجھ کو کہے مفتی صاحب دعا کرنا ہے. میں نے کہا ہاں انشاءاللہ. اچھا جب ملے، جب بولے، بہت اہتمام کے ساتھ بولے. تو میں ایک دن اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا یار کیا مسئلہ کیا ہے تیرا؟ بولے یار دعا کرو اولاد ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تم کو صاحب اولاد بنا دے، دعا کروں گا میں. کچھ دنوں کے بعد وہ شادی کا رقعہ لے کے آیا، تو میں رقعہ لے لیا. اس نے کہا مفتی صاحب تم کو ہی نکاح پڑھانا ہے. تو بولا کس کا نکاح ہے؟ بولے مورا نکاح ہے. مجھ کو اس کی پچھلی بات یاد آ گئی کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور یہ اولاد کی دعا کروا رہا تھا. اب آپ بتاؤ، آدمی اگر نکاح نہ کرے، بیوی نہ ہو، زندگی بھر لوگ اس کے لیے دعا کرے، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے دعا کرے، اولاد ہوگی؟ سبب ضروری ہے. سوال بڑا ہے لیکن اہم ہے، اوپر لکھا ہے. 2026 میں حج پر گیا تھا. 1 مئی کو میسج آیا کہ 15 مئی تک حاجی کو 10,000 روپیہ اور بھرنا ہے. میرے لڑکے سے حج کمیٹی والوں نے 2 سیٹ کا 20,000 روپیہ بھروا لیا. جب میں حج پر وہاں پہنچا تو روم میں جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے جا چکے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے 10,000 روپیہ بھرا نہیں. حج سے واپس آنے کے بعد میں حج کمیٹی کے ہارون صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا کہ تم روپیہ بھر دیے تھے نا، تمہارا حج ناقص نہیں رہا. جن لوگوں نے نہیں بھرا ہے ہم ان سے مانگنے نہیں جائیں گے، ہمارے پاس سود کا جو پیسہ، جو رقم ہے وہ ہم ان کی طرف سے بھر دیں گے. تو ان کے حج کی رقم میں سود کا پیسہ شامل ہو گیا. تم کوئی عالم سے جا کر مسئلہ پوچھ لو. میں بھی گیا تھا اور مجھ سے بھی 10,000 روپیہ بھروایا گیا. لیکن 15 مئی سے پہلے جو لوگ جا چکے تھے وہاں تک یہ مطالبہ آیا نہیں تھا تو ان کو پیسہ بھرنا نہیں پڑا. اب یہ جو بات ہارون صاحب بول رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پیسہ نہیں بھرا ہے ہم ان سے مانگیں گے نہیں، بلکہ ہم ان کی طرف سے 10,000 روپیہ سود کا جو پیسہ حج کمیٹی کے پاس ہے اس میں سے بھر دیں گے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ تحقیق طلب بات ہے. سرکار کیوں بھرے گی؟ اور یہ جیب کا پیسہ نکال کر کے اگر میں جیب میں رکھوں
یعنی جیب بدلے جبکہ دونوں جیب میری ہے تو کیا ادائیگی ہو جائے گی؟ یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ حج کمیٹی میں ہوتا یہی ہے۔ ابھی جیسے حج فارم بھروایا گیا اور ابھی مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سفر چل رہا ہے کہ محرم؟ سفر۔ یہاں سے ذی الحجہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ 11 مہینہ۔ آج آپ سے 1.5 لاکھ روپئے کے لگ بھگ پیسہ لے لے گی حج کمیٹی، اور جو بینک سب سے زیادہ انٹرسٹ دے گی وہاں یہ پیسہ یہ لوگ جمع کر دیں گے، اور اس پر سود بیاج اٹھائیں گے۔ آپ تھوڑا گھر بیٹھ کر کے حساب کرنا کہ 1.25 لاکھ لوگوں نے، یا حج کمیٹی سے جو لوگ جا رہے ہیں 1.25 لاکھ لوگوں نے، 1,25,000 لوگوں نے 1,52,000 روپیہ بھرا۔ کتنا؟ تو 1,25,000 لوگوں کی طرف سے کتنا پیسہ جمع ہوا؟ اتنے پیسے پر اگر 10% بیاج مل رہا ہے تو 11 مہینے میں کتنی بیاج کی رقم، سود کی رقم بنے گی؟ تم تھوڑا گھر بیٹھ کر کے حساب کرو گے تو تمہارا فیوز اڑ جائے گا۔ اربوں روپیہ سود کا جمع ہوتا ہے، اربوں روپیہ۔ تھوڑا سا حساب کرنا اور اگلے ہفتے مجھ کو بتانا۔ حج کمیٹی والے یہ کام کرتے ہیں، اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے تھوڑا اس کی بھی انکوائری کر لینا۔ مدارس اور مساجد کی معیاری تنخواہ کے متعلق وضاحت فرمائے کہ امام، معلم، مؤذن کو کتنی تنخواہ دینا چاہیے؟ دیکھو، میں نے شاید اس سے پہلے بتایا کہ تنخواہ کا یہ لفظ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے۔ تن کے معنی بدن، تن کے معنی اپنے لوگ بولتے ہیں نا تن بدن، تو تن کے معنی بدن، اور خواہ کے معنی چاہت، ضرورت۔ اب اپنی مسجد میں جو امام ہے اس کے جسم کے لیے اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، جیسے بیوی ہے، 1 بچہ ہے، 2 بچہ ہے، 4 بچے ہیں، تو ان کا مہینے بھر کا جتنا خرچہ ضروری خرچہ ہے اتنی تنخواہ دینا چاہیے۔ تنخواہ کا مطلب یہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کس کی کتنی ضرورت ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ ایک آدمی ابھی ایسا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی ضرورت کم ہے، شادی ہو گئی ضرورت ڈبل ہو گئی، بچہ ہو گیا 1 ضرورت ٹبل ہو گئی، 2 بچے ہو گئے ضرورت 4 بل ہو گئی۔ تو تنخواہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خدمت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اس کو اتنی تنخواہ دینی چاہیے جس سے اس کی اور اس کے ماتحتوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ مسجد میں خدمت کرنے والے، چاہے وہ امام ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، یا مدرسوں میں یا مکتب میں پڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ ان کی جائز ضرورت پوری ہو جائے۔ ٹرسٹی حضرات کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو یہ ان پر ذمہ داری آتی ہے۔ نماز میں امام سے سہون غلطی ہو گئی، جیسے جہاں بیٹھنا تھا وہاں کھڑے ہو گئے، یا جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں بیٹھ گئے، اور مقتدی نے امام کو متوجہ کرنے کے لیے زبان سے کہا کہ امام صاحب بیٹھے کے ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر امام صاحب نے اپنی غلطی درست کر لی، تو کیا حکم ہے؟
نماز نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا جائے گا یا سبحان اللہ کہا جائے گا، سبحان اللہ کہا جائے گا۔ اور یہ اگر کہا ارے امام صاحب بیٹھے کے ہے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تھے واپس بیٹھ گئے، یا امام صاحب جو ہے کھڑے ہونا تھا بیٹھ گئے، تو کسی نے پیچھے سے کہا ارے امام صاحب کھڑے ہو کے ہے، اور امام صاحب نے سن کر کے اس پر عمل کر لیا، امام صاحب کی بھی نماز فاسد ہو گئی، ان کے پیچھے سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام الناس یعنی آپس کی بات چیت جو ہے اگر نماز کی حالت میں کر لی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب جیسے ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو نماز میں چھینک آئی، جماعت سے نماز ہو رہی تھی اور چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ ہم لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جس نے الحمدللہ کہا اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ الحمدللہ کا لفظ کلام الناس نہیں ہے، یعنی آپس کی گفتگو نہیں ہے، لیکن یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یہ آپس کی بات ہے۔ یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لال چونٹی اگر چل رہی ہو تو اسے مسل کر مار دینا کیسا ہے؟ بلا ضرورت کسی کی جان نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی موذی جانور ہو اور وہ اذیت دے، تکلیف دے تو مار سکتے، عمومی حالات میں نہیں مارنا چاہیے۔ اگر نماز میں یہ بھول گیا کہ سجدہ ایک ہوا یا دو ہوا تو کیا کرے؟ اپنے گمان پر عمل کرے، سوچے، غور کرے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ نہیں میں دو کیا ہوں تو اس کے مطابق عمل کر لے، اور اگر اس کو ایسا لگا کہ میں ایک ہی سجدہ کیا ہوں تو ایک سجدہ اور کر لے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ نماز کے دوران اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اس میں خلیفہ بنانا پڑتا ہے۔ امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اب ظاہر بات ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کو چاہیے کہ اپنے پیچھے جو آدمی ہے پیچھے آ کے اس کو ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دے، اور ایسے کر کے بیچ میں سے نکل کر کے جائے، وضو کر کے آئے، اور آ کر پھر مقتدی بن کر کے اپنی نماز پوری کرے۔ اس کو کہتے ہیں خلیفہ بنانا۔ اب جس آدمی کو پیچھے سے آگے کیا ہے وہ آدمی آگے کی پوری نماز پڑھا کر کے نماز مکمل کرے گا، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، سب کی نماز ہو جائے گی۔ بولو کتنی آسانی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ امام کے قریب جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اگر ضرورتاً امام ان کو امام بنائے تو وہ نماز پڑھا سکے، ایسے لوگوں کو امام کے پیچھے اور قریب کھڑے رہنا چاہیے۔ اور اب آپ اگر نماز نہیں پڑھا سکتے تو آپ کو یہاں نہیں کھڑے ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہٹ کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ سوال شری رامپور کا ہے، اور سوال یہ ہے کہ رمضان میں شوگر کی بیماری ہو گئی تھی، اب نارمل ہے، لیکن رات میں 3 بجے 4 بجے تک نیند نہیں آتی، ایسا لگاتار کیا لکھا ہے معلوم نہیں، ایسا لگتا ہے کہ بستر اٹھا کے پھینک رہا ہے، آپ رہنمائی فرمائیں، علاج کرو، آپ میٹھا کھانا بند کرو، خاص طور پر مصنوعی میٹھا جیسے شکر ہے یا گڑ ہے بالکل بند کر دینا چاہیے۔ میٹھا کھانے کی خواہش ہو، قدرتی میٹھا جیسے پھل ہوتا ہے وہ کھا لو، اور پھلوں میں بھی آم ہے،
انگور ہے، چیکو ہے، کیلا ہے، جس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ جن فروٹ میں، پھلوں میں شکر کم ہوتی ہے، قدرتی میٹھا ہے، کبھی اگر خواہش ہو تو وہ کھانا چاہیے، نہیں تو نہیں۔ یہ کسی نے استفتاء بھیجا ہے، یہ کسی دارالفتہ سے پوچھ لے، میراث کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔